بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ شوال کا مہینہ کون سا ہے۔ اسلامی مہینے 12 مہینے ہیں۔ رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا ثواب احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں منعقد ہوا، اور شوال کے مہینے میں میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی ہوئی۔ تو ایک تو اس مہینے کی فضیلت اس احادیث میں بیان ہوئی۔ پھر اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص 6 روزے رکھے تو اس کی فضیلت بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ شوال کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا رمضان کے بعد ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے کا اہتمام کرے، تاکہ وہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے، اس شخص کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے کہ اس کا پورا سال روزوں میں شمار ہو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں 2 مسئلے سمجھنے کے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر شوال کے 6 روزے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو 6 روزے ہیں یہ لگاتار ایک ساتھ رکھنے چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس کا پورا سال روزوں میں گزرا ہو۔ یہ کہیں بھی نہیں آیا ہے احادیث مبارکہ میں کہ 6 روزے ایک ساتھ لگاتار رکھنے چاہیے، بلکہ عید کے دوسرے 2 شوال سے لے کر 29-30 شوال تک اس 27-28 دنوں کے اندر کوئی بھی شخص 6 روزے رکھ لے تو اس فضیلت کا وہ مستحق ہو جائے گا، چاہے وہ ایک ساتھ رکھے، چاہے وہ 2-3 دن فاصلے کے ساتھ رکھے، تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو ایک ساتھ روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے، اس کے بعد 2-3 دن فاصلہ کر لے، اس کے بعد پھر دوسرا روزہ رکھے، اسی طرح 6 روزے مکمل کر لے تو بھی اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض خواتین کہ جن کے روزے رمضان میں رہ جاتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بھی احادیث میں شوال کے روزے کی فضیلت آئی ہے، تو ہم ان نفلی روزوں کے ساتھ اس قضا روزے کی بھی نیت کر لیں گے، تو ہمارے وہ نفل روزے بھی ہو جائیں گے اور ہم پر جو قضا روزے باقی ہے وہ بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نفل روزہ اس کا مقام الگ ہے، قضا روزہ اس کی حیثیت الگ ہے۔ اگر کوئی شخص نفل روزے کی نیت کر لے تو وہ نفل روزہ ہی شمار ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص قضا روزے کی نیت کر لے تو وہ قضا روزے ہی شمار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص دونوں نیت کر لے، یعنی وہ شخص نفل روزوں کی بھی نیت کر لے اور قضا روزوں کی بھی نیت کر لے، تو اس صورت میں وہ روزے قضا شمار ہوں گے، نفل شمار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایک ساتھ 2 نیت نہیں کر سکتے کہ بندہ قضا روزوں کی بھی نیت کر لے اور نفل روزوں کی بھی نیت کر لے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ جس شخص پر قضا روزے باقی ہو تو
تو وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ قضا روزے کے لیے باقی آگے 7 8 9 مہینے موجود ہے اور شوال کے مہینہ صرف ایک ہی مہینہ ہے، لہذا اس میں سب سے پہلے نفل روزوں کا اہتمام کرے تاکہ وہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے، اس کے بعد قضا روزوں کا اہتمام کرے. تو یہ شوال کے مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ 2 مسئلے بھی تھے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.